عشق کو حسن کے انداز سکھا لوں تو چلوں عشق. شابہ حضرات، شابہ شابہ شابہ. اچھا جی، سبق سے پہلے کل والا سبق سن لو. مصنف نے کہا تھا ایک دلالتی مطابقی ہے، ایک تضمنی ہے، ایک فرق جو آتا ہے دلالتین التزامیتین میں آتا ہے کہ ایک واضح ہو اور ایک دلالتی تضمنی میں فرق آئے گا کہ ایک دلالتی تضمنی واضح ہو اور ایک اور دو دلالات مطابقین میں نہیں آئے گا. کیوں؟ مثلا اسد ایک لفظ ہے، غضنفر دوسرا لفظ ہے، اور دونوں مترادفین ایک معنی ہے اس کا کیا؟ شیر. تو یا خواجہ صاحب کو اسد اور غضنفر کے وضع پر علم ہوگا کہ یہ شیر کے لیے وضع ہے یا علم نہیں ہوگا؟ اگر علم تھا تو دونوں کی دلالت واضح ہے، فرق نہیں ہے. اور اگر دونوں کی وضع پر علم نہیں تھا تو فرق نہیں ہے، دونوں خفی ہے. تو دلالتی مطابقی اور دلالتی مطابقی میں فرق نہیں ہے. یہ فرق تضمنی اور تضمنی میں ہے، التزامی اور بات سمجھ میں آئے. اس پر ایک اعتراض کہ جس طرح دو دلالتین التزامیین میں فرق ہے، تضمنین میں فرق ہے، تو دو دلالتین مطابقین میں بھی کس طرح؟ لفظ اسد وضع ہے اس کی اور لفظ غضنفر بھی وضع ہے اس کے لیے، لیکن اسد کے استعمال عام اور غضنفر کے استعمال قلیل. تو اس عام کی دلالت شعر پر واضح ہے اور اس قلیل الاستعمال کی دلالت جو ہے شعر پر وہ کیا ہے؟ خفی ہے. تو دیکھو اس کی دلالت بھی شعر پر مطابقی ہے اور اس کی بھی مطابقی ہے، لیکن تفاوت آ گیا کہ یہ چونکہ کثیر الاستعمال تھا تو اسد سے ذہن انتقال شعر کی طرف کرتا ہے، اور یہ قلیل الاستعمال ہے تو غضنفر سے انتقال ذہن شعر کی طرف کرے گا. لیکن بعض تأمل تو دیکھو اس کی دلالت مطابقی ہے اس پر اور اس کی دلالت اس پر مطابقی ہے، اس کے باوجود یہ مطابقی اوضاح بنا. آپ نے کیوں کہا کہ ایک دلالتی مطابقی دوسرے سے واضح نہیں ہے؟ اعتراض سمجھ میں آئے؟ وَلِقَائِلٍ ان یقول لا نسلم، میں نہیں مانتا عدم فرق فی الفہم علی تقدیر العلم بالوضع. اگر خواجہ صاحب کا علم ہے بوضع الاسد اور بوضع الغضنفر، بل یجوز جائز ہے ان یحضر فی العقل کہ خواجہ صاحب کے عقل میں واضح ہو معانی بعض الفاظ کے جو اسد ہے، اور جمع ہو فی الخیال بادنی التفاوت لکثرت الممانسہ، کیونکہ اسد کے استعمال زیادہ ہے، والموانسہ اور اسد کے لفظ کے ساتھ الفت زیادہ ہے، وقرب العہد بہا اور ابھی اس نے اسد کا لفظ سنا تھا، بخلاف البعض بخلاف غضنفر کے. فإنه يحتاج، یہ محتاج ہے الى التفات توجہ کی طرف اکثر اور مراجعات کی طرف اطول، اگرچہ الفاظ اسد اور غضنفر کے مترادف ہے اور اگرچہ سامع عالم بالوضع ہے. وهذا مما نجد من انفسنا، اور کہتے یہ اعتراض بالکل صحیح ہے، ہم خود اپنے اندر پاتے ہیں کہ اسد کی اطلاق واضح ہے شعر پر یا غزل پر؟ سنو، کہتے یہ جو اسد کی دلالت واضح ہے غزل پر کی واضح نہیں ہے، یہ اس وجہ سے کہ اس کا وضع مستحضر ہے شعر کے لیے اور اس کا وضع
مستظر نہیں ہے. اگر اس کا وضع شیر کے لیے ایسا مستظر ہو جائے جیسے سچ کا وضع شیر کے لیے مستظر ہے، کوئی فرق نہیں. یہ جو معترض نے فرق بیان کیا یہ کس صورت میں؟ ایک کی استحضار اور دوسرے کی غفلت کی صورت میں. اور اگر دونوں کی وجہ پر علم بھی ہے اور دونوں کے استعمال مستظر بھی ہے، پھر اس کی اور اس کی دلالت میں اس پر فرق ہوگا. والجواب ان تفاوت، یہ تفاوت انما هو من جہت، اس وجہ سے ہے عدم تذکر الوضع کہ آپ نے غضنفر کے وضع کے استحضار نہیں کیا تھا. ہاں اگر تحقق علم کا آئے بالوضع وضع غضنفر اور اسد پر اور حصول اس وضع کا بالفعل آئے فالفهم ضروری ہے، پھر دلالت غضنفر کا اور شیر پر اور شیر کا فہم غضنفر سے اور شیر کا فہم اسد سے یہ کیا ہے؟ ضروری اور یکساں ہے. خیر ماتن نے تو بات کی کہ دلالتی مطابقی اور مطابقی میں فرق نہیں ہے. ٹھیک ہے، اور علامہ نے جواب سے بھی ظاہر کیا کہ فرق نہیں ہے. فرق ہے تضمنی اور تضمنی میں، تضمنی اور تضمنی میں. اب دیکھو یہ انسان ہے، یہ حیوان ہے اور یہ جسم ہے. تو انسان کا معنی کیا؟ حیوان الناطق. تو حیوان جز انسان سے ہوا ہے اور حیوان کا معنی کیا ہوا؟ جسم الناطق. تو جسم حیوان کا جز ہوا ہے اور جز الجز جز، تو جسم انسان کا بھی جز ہے. لیکن انسان کی دلالت حیوان پر تضمنی ہے، اوضاع ہے، اور انسان کی دلالت جسم پر تضمنی ہے، اوضاع ہے یا خفی ہے. کیوں؟ یہ جز بذات ہے اور یہ جز بذات ہے یا بسبب؟ بسبب. اب بات سمجھ میں؟ وَيَتَأَتَّى اور ممکن ہے الْإِرَادُ الْمَذْكُورُ معنی واحد کا نقل کرنا بطرق مختلفت فی وضوح دلالت کے ساتھ بالعقلیت تضمنی التزامی میں. اچھا یہ ویتأتی اور آ سکتا ہے، حاصل ہو سکتا ہے ایراد معنی واحد کا بطرق مختلفہ بالعقلیت من الدلالات، کیونکہ جائز ہے کہ مختلف ہو جائے مراتب لزوم کا پہل وضوح ہو. کسی نے کہا لزوم یہ کہ التزامی میں آیا تضمنی میں نہیں، کہتے نہیں، لزوم عام ہے، خواہ لزوم جز کا ہو مع الکل تو دلالت تضمنی ہے، یا لزوم لازم کا ہو مع الملزوم تو دلالت لزوم اجزاء کا للکل یہ تضمن میں، اور لزوم مراتب لزوم لوازم کا للملزوم یہ التزامی میں. وہذا یہ تفاوت التزام میں ظاہر ہے. کیا ہے؟ جیسے آگ کے ساتھ حرارت بھی لازم ہے اور آگ کے ساتھ روشنی بھی لازم ہے، لیکن روشنی کا لزوم بین ہے. آگ دور سے دیکھے تو روشنی دکھائی دیتی اور حرارت محسوس ہوتی ہے، حرارت پہ جا کر ٹچ ہونے چاہیے. تو مولوی صاحب اس کا لزوم بین ہے، تو آگ کی دلالت شعاع پر اظہار ہے اور آگ کی دلالت حرارت پر خفی. فإنه يجوز جائز ہے ان يكون للشيء کہ ایک ملزوم کے لیے لوازم متعدد ہو، بعضها بعض لوازم اقرب ہو الیہ ملزوم کو من بعض سے، واسرع انتقالا منه الیہ اور جلد انتقال ہو ملزوم سے لازم کی طرف، لقلت الوسائل وہاں ملزوم لازم میں وسائط نہیں ہے. فیکون تادیۃ الملزوم تو ملزوم کو ادا کرنا ان الفاظ سے جو موضوع ہے ان لوازم مختلف الدلالت کا وضوحاً و خفاءً. اور اسی طرح جائز ہے کہ ایک لازم کے لیے ملزومات کثیرہ ہو، اس کا لزوم بعض ملزومات کے ساتھ اوضاع ہو اس لزوم سے جو للبعض الآخر ہے، تو ممکن ہے کہ لازم کو ادا کیا جائے ان الفاظ سے جو موضوع ہے ملزومات کے لیے جو مختلف ہے وضوحاً و اما فی التضمنی اور ارچی کس میں ہے؟ اچھا ادھر دیکھو، انسان کا معنی ہے حیوان نہ سے، تو حیوان جز انسان سے، تو انسان کی دلالت حیوان پر
کون سی دلالت؟ تضمنی. اور حیوان کا معنی ہے جسم نامن، تو جسم جز ہے کس کا؟ حیوان کا. تو انسان کا کیا ہوا؟ جز. اب انسان کی دلالت حیوان پر اوضاع ہے، انسان کی دلالت جسم پر، حالانکہ دونوں تضمنی. وَأَمَّا او ارچ اختلاف ہے تضمن میں، فَلِأَنَّهُ يَجُوز جائز ہے کہ ان یکون المعنی کہ معنی مثلا حیوان جز ہو من شیء من اچھا جی او وجزء الجزء من شیء آخر، ان یکون المعنی کہ جسم جز ہو من شیء حیوان سے، وجزء الجزء اور وہ جسم جزء الجزء من شیء آخر کس سے؟ انسان سے. نو دلالت اس شے کا یکون ذلك المعنى جزء منه على ذلك المعنى اوضح من دلالت الشيء الذي ذلك المعنى جزء من جزئه. خود مثال ہے، ان حیوان کی دلالت جسم پر اوضح ہے من دلالت الانسان علیہ. کیوں؟ حیوان کی دلالت جسم پر یہ دلالت ہے جز پر، اور انسان کی دلالت جسم پر یہ دلالت ہے جز الجز پر. وہی ادھر یہ کمرہ ہے، یہ دیوار ہے، یہ مٹی ہے، تو کمری کی دلالت دیوار پر یہ تضمنی ہے، دلالت الکل الجز ہے اور یہ ظاہر ہے. اور بیت کی دلالت مٹی پر یہ دلالت تضمنی ہے لیکن یہ خفی ہے، کیونکہ یہ دلالت جز پر ہے یا جز الجز. مٹی جز ہے دیوار کی اور دیوار جز ہے کس کی؟ بیت الکمرہ کی. تو کمرہ کی دلالت دیوار پر یہ دلالت الجز ہے تو یہ ظاہر ہے، اور کمرہ کی دلالت مٹی پر یہ دلالت ہے جز الجز تو یہ خفی ہے. ودلالت الجدار دلالت جدار کی تراب پر اوضاح ہے، دلالت بیت کی علیہ تراب کی اوپر. بالکل یہاں پر اعتراض، جسم پر حیوان کی دلالت تضمنی ہے اور جسم پر انسان کی دلالت بھی تضمنی ہے، لیکن جسم پر حیوان کی دلالت اظہر ہے اور جسم پر انسان کی دلالت یہ کیا ہے؟ خفی ہے. تو دلالت علی الجز اقوا ہے اور دلالت علی جز الجز اضعف ہے. اب اعتراض پڑتا ہے یار جز مقدم ہوتا ہے، کل جز مقدم ہوتا ہے، تو حیوان مقدم ہوا انسان پر اور جسم مقدم ہوا حیوان پر، تو جسم تو اقوا تھا حیوان کی، اس اقوا پر انسان کی دلالت اضعف ہوئی اور حیوان پر انسان کی دلالت اقوا بنی. قیاس کا تقاضا تو عکس ہے کہ چونکہ یہ جز الجز ہے اور جز الجز جز پر مقدم ہے تو چاہیے کہ اس کی دلالت اس پر اول ہو اقوا ہو اور اس کی دلالت نفس جز پر مؤخر ہو ادنا ہو. جز وجود میں پہلے ہوتا ہے یا جز الجز؟ جز الجز پہلے ہوتا ہے. تو جسم جز الجز ہے اور یہ انسان کا نفس جز ہے تو یہ وجود میں مقدم ہے تو یہ اقوا ہے، تو انسان کی دلالت اس پر اقوا ہونا چاہیے، اور یہ وجود میں مؤخر ہے اور مؤخر اضعف ہوتا ہے تو انسان کی دلالت اس پر اضعف ہے. حالانکہ آپ نے کہا جز پر اضعف ہے اور جز پر اقوا ہے اور جز الجز پر. فَإِنْ قُلْتَ بَلِ الْأَمْرُ بِالْعَكْسِ، کیونکہ فہم جز کا سابق ہے الی فہم الکل، تو جسم تو جز ہے حیوان کا اور حیوان کل ہے، کل پر دلالت اپنے خواہ کر دیا انسان کا اور جز پر اضعف کر دیا. اور سابقون علی الکل قلت، وہ کہتے ایک وجود خارجی ہے اور ایک وجود، تو یہ جسم جو مقدم تھا حیوان پر وجود خارجی میں ہے اور ہم نے جو مؤخر کر دیا فہم اور وجودی، یعنی انسان سے ذہن انتقال حیوان کی طرف کرتا ہے فوراً اور انسان سے ذہن انتقال جسم کی طرف کرتا ہے بعد میں.
تو اس کو ہم نے مؤخر ثابت کیا وجود خارجی کے اعتبار سے یا وجود ذہنی کے اعتبار سے جو فہم ہے. قلت لیکن المراد ہونا انتقال ذہن کا ہے جز کی طرف اور ملاحظہ جز کا ہے بعد فہم الکل و کثیر ما یفهم الکل اور بسا اوقات حیوان جسم ذہن میں آتا ہے من غیر التفات للاجزاء جو جسم ہے کما ذکر شیخ الرئیس فی شفا کہ جائز ہے ان یخطر النوع بالبال ولا یلتفت الذہن الى الجنس. دیکھو انسان نوع اور حیوان جنس ہے. اب بسا اوقات یخطر النوع بالبال کہ نوع جو ہے وہ ذہن میں آتا ہے عوارض کے ساتھ جسم النامن بادی البشرہ مستقیم القامہ ظاہر بسبب نوع ذہن میں آئے جو کھلے ولا یلتفت الذہن الی الجنس. ثم بگو